ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات کو۔ ناظرین، ملک میں لاک ڈاؤن جاری ہے اور گرمی کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس درمیان آپ نے اکثر لوگوں کو گرمی کی شدت کی شکایت کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ اکثر لوگوں کی زبان پر آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے کہ گرمی بڑی سخت ہے، شدید ہے، اور واقعی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا گرمی کی مذمت یا شکایت کرنے سے اس کی شدت میں کمی آ جائے گی؟ بالکل نہیں، جیسی گرمی ویسے ہی رہے گی، مگر اس کا بار بار تذکرہ کرنے سے ہمارا دل ضرور جلے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم سب کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ زندگی میں ہمیں بعض ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں اپنے آپ کو ہمارے ہلاک کرنے کے بجائے جو سہولیات میسر ہیں انہیں کام میں لاتے ہوئے خوشگوار زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ زندگی میں آپ کا ایسے کئی لوگوں سے ناظرین واسطہ پڑا ہوگا جو ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ معمولی ملازمت ہے، کرائے کا چھوٹا سا تنگ گھر ہے، معمولی سواری ہے اور اہل و عیال کی کثرت بھی ہے، اس کے باوجود ہمیشہ مسکراتے ہوئے خوش و خرم زندگی کا صحیح معنوں میں لطف اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حالات کی ناسازگاری کا کیا شکوہ کریں؟ اس سے کیا تکلیفیں کم ہوگی، مصیبتیں کم ہوگی؟ نہیں، بلکہ مصیبتوں کے اندر اور اضافہ ہوگا۔ دل کے اندر ایک بوجھل محسوس ہوگی، دل کے اندر تکلیف، کڑن، پریشانی، غم، ٹینشن، اس سے مزید تکلیف کا احساس ہوگا۔ تو زندگی میں موجود بہت سی شکایتیں انسان کی خود پیدا کردہ ہوتی ہیں، اب واویلا کرنے سے تکلیف کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی خوشگوار گزارے تو چھوٹی موٹی باتوں کو بالکل اہمیت نہیں دینا چاہیے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں اور مثال کے ذریعے باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، ایک تیز رفتار گاڑی سڑک پر کھڑا پانی آپ پر اچھالتی ہوئی تیزی سے گزر جاتی ہے۔ آپ کھڑے ہو کر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ آپ چیخ رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں اور گاڑی گزر کر کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہے۔ آپ کا نہ چیخنا فائدہ، نہ چلانا فائدہ، آپ کو خود تکلیف، آپ خود اپنے آپ کو ٹینشن دے رہے ہیں۔ تو زندگی کے اندر مسئلے کا ایسا حل نکالنا جو دراصل اس کا حل نہ ہو، یہ اپنے آپ کو اذیت دینا ہے اور مسئلہ جوں کا تو باقی رہتا ہے۔ ایک عربی کی پرانی کہاوت ہے کہ جس ہاتھ کو ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتے اس سے مصافحہ کر لو۔ جس ہاتھ کو ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتے اس سے مصافحہ کرو۔ ناظرین، واقعی اگر ہم اپنے آپ کو درگزر کرنے اور حالات کے رنگ میں ڈھلنے کا عادی نہ بنائیں گے تو جلد ہی شدید تھکاوٹ کا شکار ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ آگے بڑھنے کا حوصلہ اور جذبہ ہم کے اندر کمی آ جائے گی، اور اس لیے زندگی میں بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنے اور وہم و گمان میں نہ پڑنے کی روش کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے بہت سے لوگ، ہو سکتا ہے ان کی مزاجوں سے ہمیں شکایت رہتی ہے، ان کی عادات سے، ان کے کرتوتوں سے، جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہمارے خاندان والوں سے، محلے والوں سے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر ہمیں ان معاملات کو حد سے زیادہ اہمیت دے کر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا یہ حماقت کی بات ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں انبیاء کے علاوہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب اور کمیاں ہوتی ہیں، جس کو ہمیں برداشت کر کے زندگی کو پریشانیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت جبکہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن جاری ہے، ہم میں سے اکثر لوگ بار بار اس تکلیف کی شکایت کر کے مزید اپنے دل کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے اس کے مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ وہ تکلیف کا اظہار کرتا ہے، لیکن بار بار اس کا تذکرہ انسان کو مزید مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کو سنتے ہوں گے جب فون پر یا ملاقات ہوتی ہے،
لاک ڈاؤن ہے، تکلیف ہے اور یہ مصیبت ہے اور یہ بوریت محسوس ہو رہی ہے، تو کیا بار بار اس کا تذکرہ کرنے سے لاک ڈاؤن کم ہونے والا ہے؟ لاک ڈاؤن تو کم نہیں ہوگا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ہم مزید بوریت محسوس ہوگی۔ اس لیے بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ ہم دل سے اس کے لیے تیار ہو اور ان خالی اوقات کو مفید بنانے کی فکر کریں۔ اسی سے ہم کامیاب افراد کی صف میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں گے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے لیے جیلوں میں سالہ سال سے اپنی زندگی کے قیمتی دنوں کو گزارنے والے قیدیوں کی تکلیف کو سمجھنے میں شاید کچھ مدد ملے۔ ہمیں کچھ احساس ان بھائیوں کا بھی ہوا ہو جو طویل عرصے سے بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ شاید کچھ احساس ان غریبوں کا بھی ہوا ہوگا جو 2 وقت کی روٹی کے لیے دن بھر دھکے کھاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ یا پھر بہت سے ایسے لوگ جو اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو خوشحال لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ مجبوری ہوتے ہوئے بھی اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کچھ تو احساس ہوا ہوگا۔ کتنے ایسے پاگل انسان ہیں، لوگ ہیں جو سالوں سے مینٹل ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ایک تحریر سعودی عرب کے مشہور عالم دین اور کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر محمد عبد الرحمن العارفی کی نظروں سے گزری۔ انہوں نے ایسے ہی اسپتال کی رودات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسپتال کے برآمدے کے دونوں اطراف میں کمرے تھے۔ وہاں ہمیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دائیں طرف کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو ایک بیڈ پر ایک آدمی اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ پوچھنے پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس پاگل کو ہر 5-6 گھنٹے بعد مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور یہ 10 سال سے زیادہ اس اسپتال کے اندر رہے۔ آگے بڑھے تو ایک دوسرے پاگل کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس آدمی کو دیوار نظر آتی تو غصہ آ جاتا، مشتعل ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے، پاؤں سے اور کبھی سر سے دیوار کو مارتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے کبھی انگلیاں زخمی تو کبھی ٹانگیں اور کبھی سر۔ اس طرح انہوں نے کئی عجیب و غریب پاگلوں کا ذکر کیا، اللہ کی پناہ۔ ایسے موقع پر حدیث شریف کی یہ ہدایت ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آدمی جب کسی کو بیماری کے اندر گرفتار دیکھے، کسی مصیبت کے اندر گرفتار شخص کو دیکھے تو ایسے موقع پر ایک دعا کی آپ نے ہدایت کی کہ جو آدمی اس دعا کو اس مریض کو دیکھنے کے بعد پڑھے گا، اللہ اس بیماری سے مرتے دم تک کے لیے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور کیا دعا ہے؟ بہت آسان دعا، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس بیماری سے عافیت میں رکھا جس میں تمہیں مبتلا کیا ہے، اور یوں اس نے ہمیں اپنی بہت سی مخلوقات پر ایک فضیلت عطا کی۔ اگر ہم غور کریں گے ایک دن کے اندر جتنے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اگر ہم اپنی اور ان کی زندگی کا موازنہ کریں گے تو ہم واضح فرق اس کو محسوس کریں گے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن نعمتوں سے اللہ نے ہم کو مالا مال کیا ہے اور ہمارے اس بھائی کو محروم کیا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، چاہے وہ عقل کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، تندرستی کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، ہزاروں ایسی نعمتیں ہیں جس سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ تو یہ دعا کا ہم خاص طور پر اہتمام کریں۔ ناظرین، بہرحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، کورونا وائرس کی مہاماری کے اس نازک دور میں اسلامی تعلیمات سے آشنا مسلمانان ہند نے انسانیت کے لیے جو خدمات پیش کی ہے اور کر رہے ہیں وہ یقیناً لائق ستائش اور قابل تقلید ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اس کردار سے انسانیت کے پہلو کو اجاگر کیا ہے اور مخلوق خدا کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اور سچائی تو یہ ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے در حقیقت انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جس کے آئینے میں اسلامی تعلیمات صاف نظر آ رہی ہے اور مسلمانوں کے اخلاق کا عملی مظہر بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم ان کی نیتوں پر شک کیے بغیر یا ان کی کوتاہیوں پر تبصرہ کیے بغیر ان کی خدمتوں کو سراہیں، ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کی ہمت افزائی میں چند جملے کہیں یا لکھیں جس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو سکے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی انسانیت زندہ ہے،
اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ موجود ہے، کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اس وقت اپنی ہمدردی اور اسلامی رواداری کا ثبوت پیش کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں عموماً اور اپنے ملک عزیز ہندوستان میں خصوصاً اپنے اپنے بساط بھر کام کر رہے ہیں، اور ہندوستانی مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں بلا تفریق مذہب و ملت ہر غریب اور ہر حاجت مند کی مدد کر رہے ہیں، برادران وطن کے ساتھ انسانی ہمدردی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، ان تک ان کی ضروریات کا سامان پہنچا رہے ہیں، راشن بانٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ بدن چھپانے کے لیے کپڑے اور پیروں پر پہننے کے لیے چپل دے کر لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی بہت سی تنظیمیں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور لوگوں کو ہر قسم کی مدد مہیا کر رہی ہے، جس میں کچھ ایسے مناظر بھی دیکھنے ملے، اور شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں کہ بڑے بڑے شہروں میں کام کرنے والے مزدور جب کام بند ہو جانے کے سبب بڑی قسم پرسی کے عالم میں اپنے اپنے وطن واپس ہو رہے تھے، تو مسلم آبادیوں میں پہنچنے پر مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا، ان کے ٹہرنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور طرح سے انہیں تسلی دی۔ مسلمانوں کی محبت اور ان کا حسن سلوک دیکھ کر وہ غیر مسلم مزدور اس قدر متاثر ہوئے کہ جذبہ شکر سے معمور ہو کر اپنی نمجیدہ اور بھیگی آنکھوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ لہذا ناظرین، یہ وقت کام کرنے کا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے، ایک دوسرے کے حالات کے جاننے کا ہے، اپنے اسلامی اخلاق اور انسانی قدروں کے ثبوت فراہم کرنے کا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اپنے تمام کاموں میں اخلاص یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ہے، اس لیے کہ تمام اعمال کا اصل مدار قبولیت پر ہے۔ اگر عمل قبول ہو گیا تو سب حاصل ہے، اور اگر عمل قبول نہیں ہوا اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ عمل کے بعد ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا کی، ربنا تقبل منا، اللہ اس کو قبول فرما۔ غور کرنے کی بات ہے، کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ دو مقدس جلیل القدر پیغمبر۔ کس کی تعمیر کر رہے ہیں؟ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کیا ان کے اخلاص پر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ قبول فرما۔ بہرحال شاعر کی زبانی یہی پیغام ہے، کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔